الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے شیر. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے شیر اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. حضرت محتمم صاحب اور دیگر معزز حضرات، یہ پروگرام بہت مختصر ہونا ہے. ایک اچھی خاصی لمبی تقریر آپ کے سامنے ہو گئی ہے اور بہت ساری ضروری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب بہت زیادہ کوئی چیز کہنے کی میرے پاس نہیں رہ گئی. میں صرف آپ کے سامنے جنگ آزادی کے سلسلے میں، ہندوستان کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، بلکہ ہندوستان کو بنانے، سنوارنے، سجانے کے سلسلے میں علماء دیوبند کا جو کارنامہ ہے اس کو بیان کروں. اور یاد رکھیے، ابھی مولانا منیر صاحب شعر پڑھ رہے تھے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوئے برہم کو. جب بھی ملک بگڑا ہے الحمدللہ علماء دیوبند ہی نے سنبھالا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. چنانچہ تاریخ بتلائیں گی، تاریخ کے صفحات بتلائیں گے اور کتابیں بتلائیں گی اور قربانیوں کے آثار و نقوش بتلائیں گے کہ علماء دیوبند نے کیا دیا ہے ہندوستان کو. جب انگریز 1857 میں پورے طور پر غالب ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، انگریز کے وزیر تعلیم لارڈ میکالے نے اعلان کر دیا کہ اب سارے ہندوستان پر ہماری حکومت ہے، ہمارا جھنڈا پورے ہندوستان میں لہرا رہا ہے. تو اب پورے ہندوستان میں دین عیسائیت بھی پورے ہندوستان کے اندر قائم ہو جائے اور پورے ہندوستان کو عیسائی بنا لینا ہے. دوستو، اور بھی بڑے سارے مظالم تھے، مسجدوں کو شہید کرنا، علماء کو پھانسی دینا. انہوں نے صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. حالانکہ ان پاگلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور وہ ان کے بس میں نہیں ہے. وہ ناک رگڑ رگڑ کر ان کی پوری ذریت قیامت تک مر جائیں لیکن اسلام کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسلام ہے، رہا ہے اور آئندہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. بہرحال جب ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ گزر گئی تو علماء دیوبند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بیٹھے، خانہ بھون میں مشورہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف اب قدم اٹھانا ہے، عملی طور پر میدان میں آنا ہے اور منظم طریقے سے انگریزوں سے ہندوستان کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے. چنانچہ اس میں شیخ محمد صاحب تھانوی وہ بڑے عالم تھے. انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ انگریزوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تیاریاں نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں اور انگریز لیس ہیں ہتھیاروں سے، توپوں سے اور تلواروں سے اور بندوقوں سے. آپ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ہماری تعداد بدر والوں سے کم ہے؟ ہمارے ہتھیار اہل بدر سے کم ہیں؟ پھر مولانا شیخ احمد نے یہ کہا کہ جو ہے جہاد کے لیے کوئی امیر ہونا چاہیے. ہمارا امیر کون ہے؟ کوئی امیر نہیں، کیسے جہاد ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے امیر ہیں، ان سے بڑھ کر شان عمارت کا اور کون حامل ہو سکتا ہے؟ ہر طرح سے عمارت کے لیے سزاوار ہے. تو حافظ ضامن شہید تھے، کہتے کہ مولانا بحث نہیں کرنی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب جہاد ہوگا. چنانچہ حضرات شاملی کے میدان میں جو بہت مشہور ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں ایک مدرسہ قائم ہے. وہ اس وقت میدان تھا، وہاں کے حضرات انگریزوں کے خلاف تلوار لے کر جو بھی ان کے پاس تھا وہ اکٹھا اور باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا. یہ جنگ آزادی ہے اور انگریزوں نے
ان کا نام غدر قرار دیا تھا اس جنگ کا. یہ غدر ہے، حالانکہ وہ غدر نہیں ہے، وہ جنگ آزادی ہے، لیکن وہ غدر اتنا چلا کہ آج بھی ہم غدر ہی اس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑا غدر ہوا کہ اس جو جہاد تھا اس کا نام انہوں نے غدر قرار دیا. جنگ شروع ہو گئی، انگریز پوری فوج کے ساتھ آ گیا، اور یہ بزرگان دین مولانا قاسم نانوتوی دبلے پتلے کمزور بیمار تلوار لے کر میدان کے اندر اتر آتے اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں. مولانا کو دیکھ کے لڑنے کی قوت کو دیکھ کر، ہمت اور جرأت کو دیکھ کر ایک سکھ جو انگریزوں کے ساتھ تھے وہ ذرا سا مولانا لڑتے لڑتے تھک گئے تو تلوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. وہ مولانا کے پیچھے آ کر اپنی تلوار تان کر کہتا مولوی بڑی بہادری دکھاتا ہے، اب بتاؤ. تو حضرت کے اوسان ختم ہوئے اس وقت ملیں گے، تلوار سر پر ہے لیکن جو ہے بالکل اطمینان سے کہتے ہیں ذرا پیچھے دیکھ. اب وہ پیچھے دیکھنے لگا، مولانا نے مڑ کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو ہی ڈھیر کر دیا. اور اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی بھی لگی، کن پٹی میں گولی بھی لگی، اور بعد میں اس کے اثرات بالکل ظاہر نہیں ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اسی میں حافظ ضامن صاحب جو سب سے پیش بڑے جوشیدے تھے وہ شہید بھی ہو گئے. انہیں معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے. نیا کپڑا پہن کر آئے تھے، سرما لگا کر آئے تھے، نیا جوتا پہن کر آئے تھے کہ آج اللہ کے یہاں جانا، آج اللہ کے یہاں جانا، جامع شہادت نوش کرنا ہے. چنانچہ جب شہید ہو گئے تو کسی نے کہا تھا پورے آج یہ گانا گا رہی ہے خلد میں، پیر کے دن پیر خلد میں آ گئے، پیر کے دن ہمارے پیر جنت میں آ گئے جو پورے گانا گا رہے ہیں. بہرحال یہ جنگ چلتی رہی، لیکن اس میں بظاہر ان علماء کو ناکامی ہو گئی. اللہ کی قدرت تھی، ابھی تھوڑا اللہ تعالیٰ اور مجاہدہ لینا چاہتے تھے اور بھی کارنامے لوگوں کے، ورنہ اسی وقت اگر کامیابی ہو جاتی تو شیخ الہند کے کارنامے، شیخ الاسلام کے کارنامے کہاں سامنے آتے. بہرحال اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی. اس کے بعد انگریزوں نے جتنے لوگ تھے سب پر پھانسی کا وارنٹ کر دیا، گرفتاری. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی پر بھی، مولانا رشید احمد گنگوہی پر بھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر بھی. حاجی صاحب کو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکے چلے گئے. مولانا قاسم نانوتوی یہی رہے، کسی دیوبند میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کہیں جاتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیے، آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، اگر آپ انگریز نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کو پھانسی دے دے گا، آپ اپنی مراد پر پہنچ جائیں گے، لیکن خدا را ہم کو اپنے وجود سے، اپنے فیضان سے محروم نہ کیجیے، ہماری خاطر سے آپ چھپ جائیے. لوگوں نے بہت اصرار کیا تو دیوبند کے ایک مکان میں اوپر والے حصے میں چھپے رہے. 3 دن تک چھپنے کے بعد اوپر سے کہتے ہیں اور تو پردہ کر لو، میں باہر جا رہا ہوں. چنانچہ باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ ابھی وارنٹ باقی ہے اور فوج تلاش کر رہی ہے، CID آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور آپ باہر نکل آئے. کہنے لگے غار ثور میں ہجرت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن چھپے تھے، وہ سنت ادا کر دی. بتاؤ چھپنے میں بھی سنت پیش نظر ہے. چنانچہ جو ہے ایک دن چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت دارالعلوم نہیں تھا، لیکن چھتے کی مسجد تھی، دارالعلوم سے پرانی ہے مسجد. تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی مخبر نے خبر کر دی کہ مولانا قاسم نانوتوی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. پوری فوج نے آ کر چاروں طرف سے مسجد کو گھیر لیا. مخبر نے صحیح خبر دی تھی، حضرت کو انداز چل گیا کہ مجھے گھیر لیا گیا، لیکن دانائی دیکھیے، زیرکی دیکھیے، ایمانی فراست دیکھیے. وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر جگہ بیٹھ گئے، جہاں بیٹھے تھے وہ آج کے دوسری جگہ بیٹھ گئے اور سر جھکا کے تصدیق پڑھ رہے. اور انگریز فوج مسجد کے اندر ہے، وہ اطمینان سے. اس فوجی کے اس افسر کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہی مولانا قاسم ہوں گے، اس لیے کہ مجرم جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گرفتاری کے لیے گھیر لیا گیا ہے، وہ تو گھبرایا ہوگا اور بڑے اطمینان سے پڑھ رہے. مولانا ہی سے پوچھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تو حضرت اطمینان سے کہتے یہیں بیٹھے تھے، دیکھ لی کہاں چلے گئے، یہیں بیٹھے تھے، دیکھ لیجیے کہاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت باہر نکل آئے. شاید باہر کے فوج جو تھے انہوں نے سمجھا تھا کہ اس آدمی کو افسر نے باہر بھیج دیا، افسر نے بھگا دیا. چنانچہ بعد میں لوگوں کو پتا چلا وہی مولانا قاسم نانوتوی ہے. اسی طرح سے مولانا رشید احمد گنگوہی پر بھی جو ہے پھانسی کا آرڈر تھا اور ان کو تلاش کیا جا رہا تھا. حضرت گرفتار ہو گئے. مولانا قاسم تو گرفتاری سے بچ گئے لیکن حضرت گنگوہی گرفتار ہو گئے. وہ کہتے تھے مجھے شروع میں تھوڑا سا تردد تھا کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے، اس لیے مجھے 6 مہینے کی سزا ملی.
चुनाचे मौलाना गंगोही को गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर जेल में रखा गया और 6 महीने तक मुजफ्फरनगर जेल में रहे। लेकिन 6 महीने के अंदर हुआ ये क्या, जेल में जो चोर थे, डाकू थे, मुजरिम थे, वो सब के सब मौलाना से के साथ इल्लल्लाह की दरबार लगाने लगे, इल्लल्लाह की दरबार लगाने लगे। हुकूमत ने देखा कि ये तो मुजफ्फरनगर का जेल खाना गंगोह की खानका बन गया, तो आफियत इसी में देखी कि मौलाना को छोड़ दिया जाए। चुनाचे मौलाना को भी छोड़ दिया गया। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने गैर से इन हज़रात की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि इनसे अल्लाह ताला को बड़ा काम भी लेना था, इनकी वजह से दारुल देवबंद को कायम होना था। अगर उसी में गिरफ्तार हो गए थे और खत्म कर दिए गए थे तो फिर वो बगाही की सूरत दारुल बिना सामने आती। तो इनसे दारुल देवबंद को फिर कहा कि इन्हीं की तरबियत से शेख हुसैन जैसे शेख को पैदा होना था। मैं कहता हूँ कि वो हजरत मदनी ने शेखुल हिंद के बारे में लिखा, मैं कहता हूँ कि उन्हीं हजरत की तरबियत से हजरत मदनी जैसे भी शेख को पैदा हुआ। वो भी शेर है बहादुर अब्बारा। जब शेखुल हिंद का जमाना आया और दारुल देवबंद में सदर मुदर्रिस हैं, शेखुल हदीस हैं, लेकिन वो जो उस्ताद की सोहबत से आजादी का जो रंग चढ़ा हुआ है, अंग्रेजों की मुखालफत का जो रंग चढ़ा हुआ है, वो रंग दिन ब दिन चढ़ता चला जा रहा है और वो हजरत को अपनी मंजिल की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। चुनांचे हजरत शेखुल हिंद को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों का दुश्मन नहीं, इस्लाम का दुश्मन था, हक्कानियत का दुश्मन था। तो मिस्टर जो यूपी का गवर्नर है, वो कहता है कि मौलाना महमूद हसन को हमसे इतनी नफरत है कि अगर इनको जला दिया जाए तो इनकी राख उधर से नहीं उड़ेगी जिधर कोई अंग्रेज खड़ा होगा। खुद अंग्रेज कह रहा है। हजरत जब माल्टा से वापस आए तो शागिर्द लोग बैठे हुए थे, कुछ अंग्रेजों की मजम्मत और उनके बुरे कामों का तस्करा चल रहा था। तो एक शागिर्द ने बतौर लतीफा कहा, अंग्रेजों की हर चीज खराब है, कोई चीज तो अच्छी होगी। तो शेखुल हिंद मजाहिया अंदाज में कहते हैं, इनका कबाब बहुत अच्छा होगा। बहरहाल अभी मौलाना ने रेशमी रुमाल का तस्करा किया, थोड़ा सा रेशमी रुमाल के बारे में बताऊं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जब ये एहसास हो गया कि अब पढ़ने पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब मैदान में उतरने का वक्त है, तो यहाँ से जाने लगे। लोगों ने कहा, हजरत बुखारी कौन पढ़ाएगा, दारुल देवबंद की सदारत कौन करेगा? तो हजरत शेखुल हिंद ने कहा मौलाना अनवर साहब है, ये बुखारी पढ़ा लेंगे और जो है बुखारी पढ़ाने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन जो काम करना है उसे अब करना है। चुनांचे वहाँ हिजरत करके मदीने चले गए और प्लान क्या था, मंसूबा क्या था कि अफगानियों को तैयार करना है और तुर्कों को तैयार करना है। चुनांचे अफगानियों को तैयार करने के लिए अपने इंतहाई मोहतरम शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेजा, काबुल भेजा, और वो जाते वक्त तुमसे नहीं बताया, कहा जब वहां पहुंचोगे तो तुमको काम मालूम हो जाएगा। दोस्तों इतने गुलार शागिर्द थे। मौलाना उबैदुल्लाह कहते मुझे कुछ नहीं मालूम था, बस इतना था कि मुझे काबुल जाना है। मैं किसी तरह से वहां चला गया और 6 साल तक रहा। वहां जाकर मालूम हुआ कि शेखुल हिंद मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था, जाते वक्त तो तकद्दुर से हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि मुझसे क्या काम लेना है, तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज था कि शेखुल हिंद जैसे बदले हुर्रियत ने मुझको अपना मोहतमद बनाया। चुनांचे वहां 6 साल तक रहे और मकसद ये था कि अफगानियों को तैयार करें कि वो हिंदुस्तान के अंग्रेजों पर हमला कर दें, अफगानी हिंदुस्तान के अंग्रेजों पर हमला कर दें और फिर खुद मदीने जाकर वहां तुर्कों की हुकूमत थी, तो तुर्कों के जिम्मेदारान अनवर पाशा, अफगानी पाशा, इनसे मुलाकात करके हजरत ने तुर्कों को भी इस बात पर आमादा करना चाहा कि एक तरफ से अफगानिस्तान हमला कर दे और एक तरफ से तुर्की हमला कर दे और एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम मिलकर बगावत करें और अंग्रेज चक्की के 2 पार्ट में पिस जाएगा और खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा प्लान था। तहरीक खिलाफत के मुसन्निफ काजी अदील अब्बासी लिखते हैं कि शेखुल हिंद मदरसे में बैठने वाला, लेकिन इतनी ऊंची नजर है, कहते हैं फराज अर्श निगाहों में और खाक नशीं, आसमान की बुलंदी निगाहों में और मिट्टी पे बैठे हुए। एक तरफ तुर्किस्तान को आमादा कर रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान को आमादा कर रहे हैं। काजी अदील अब्बासी ने अल्लामा इकबाल का शेर शेखुल हिंद पर फिट किया और मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का ये शेर, अल्लामा इकबाल के शेर कहने के बाद से किसी पर इतना फिट नहीं होगा जितना शेखुल हिंद पर। वो कहते हैं जहां पानी से है दुश्वार तर कारे जहां भी,
جہاں پانی سے ہے دشوار تر کاری جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ پھر کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ دیدور شیخ الہند ہیں دوستو۔ وہ پروگرام ناکام ہوا اور جو ہے تحریک ریشمی رومال جو ہے وہ پکڑی گئی۔ حالانکہ یہ ریشمی رومال یہ ہمارے بزرگوں کے نام کی بھی تحریک نہیں ہے، یہ انگریز سی آئی ڈیوں نے، حالانکہ ہماری تحریک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ریشمی رومال۔ وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے کابل کے کارناموں کو اور یہاں جو ضرورتیں ہیں آگے جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کی تفصیل شیخ الہند کے پاس مدینہ بھیجنا چاہا اور ایک صاحب کو ذمہ دار بنایا کہ آپ جائیے قاضی شاہ عبد الرحیم کو، حاجی عبد الرحیم کو دیجیے، وہ مدینے جا کر تفصیلات اپنے ہاتھ سے شیخ الہند دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ لیکن راستے میں وہ خط سی آئی ڈی کو لگ گیا اور سی آئی ڈی نے اس کو پکڑ لیا، اسی بنا پر شیخ الہند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تحریک ریشمی رومال، حالانکہ وہ تحریک ریشمی رومال نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی ہند ہے، تحریک آزادی ہند ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام شیخ الہند مالٹا سے چھوٹ کر آتے ہیں۔ مالٹا سے جب دیوبند پہنچے ہیں، دیوبند سراپا استقبال ہے ان کے لیے، یہاں شعرا شاعری کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آنے کو ہے اور ساتھ ان کے فتح آنے کو ہے، مالٹا سے پھر نسیم جافزا آنے کو ہے۔ چنانچہ شیخ الہند چھوٹ کر ہندوستان آئے اور جب بمبئی ساحل پر پہنچے تو پورے ہندوستان کے علماء، گاندھی جی اور فلاں پورے ہندوستان کے علماء حضرت شیخ الہند کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے، سارے ہندوستان کے علماء۔ اور حضرت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاگرد رشید ہیں، وہ تو نہیں جا سکے تھے لیکن اپنے خادم کے ذریعے ایک شعر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔ شعر یہ تھا، سفینہ جب کہ کنارے سے آ لگا غالب، سفینہ جب کہ کنارے سے آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے۔ یہ شیخ الہند کی خدمت پہ شعر پہنچوایا تھا، لیکن انگریز چھوڑنے کو تو مجبور ہوئے، اتنی تحریکیں چلی، اتنے احتجاج ہوئے کہ انگریز چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن انگریز جو ہے چھوڑ تو رہا تھا لیکن ڈر بھی رہا تھا یہ شعر پھر ہندوستان میں آ جائے گا اور انگریزوں کے سینے کو دہلا دے گا، وہ ڈر رہے تھے۔ چنانچہ جہاز جب بمبئی کے ساحل پر آیا تو انگریزوں نے ایک سرکاری مولوی کو شیخ الہند کی خدمت میں کشتی پر بیٹھا کر جہاز کے اندر بھجوایا اور وہ مولوی صاحب جا کر رونے لگے، حضرت آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، آپ چھوٹ گئے، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، اب آپ کی ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ضرورت ہے، آپ دیوبند میں خانقاہ کھول کر سارے مسلمانوں کی باطنی اور روحانی تربیت کیجیے۔ مطلب یہ کہ خانقاہ کھول کے جب بیٹھ جائیں گے تو انگریزوں کے خلاف نہیں آئیں گے، انگریز چاہ رہا کہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں۔ شیخ الہند کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو راستہ استاد محترم دکھا گئے ہیں وہ راستہ چھوٹنے والا نہیں ہے، اگر میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ تم مجھے چارپائی پر ڈالو اور پورے ملک کا دورہ کراؤ تاکہ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کروں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کروں۔ دوستو ابھی چھوٹ کر آئے بھی نہیں ہے اور بغاوت کا اعلان شروع کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہیں سے پھر مالٹا واپس ہو جائیں، لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئین جمع مردہ حق گوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ دوستو اس کے بعد شیخ الاسلام کا زمانہ آتا ہے، تھوڑی سی حضرت کی کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، نانوتوی گنگوہی شیخ الہند کے نقش قدم پر انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کر دی اور شیخ الاسلام کے 12-13 سال جیلوں کے اندر گزر گئے، 12 قیمتی زندگی جیلوں کے اندر گزری۔ ایک دفعہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف کوئی زبردست تقریر کی تھی، انگریزوں نے گرفتار کر کے مراد آباد کی جیل میں ڈال دیا ان کو، مراد آباد کی جیل میں۔ دیوبند میں احتجاجی جلسہ ہوا، شاعر انقلاب انور صابری صاحب نے کھڑے ہو کر شعر پڑھا۔ اس وقت ہندوستان کو غلام آباد کہا جاتا ہے، شعر پڑھتے ہیں، غلام آباد میں کیا فائدہ بے کیف جینے کا، غلام آباد میں کیا فائدہ بے کیف جینے کا، نہ جینا ہے سلیقے کا نہ مرنا ہے کرینے کا۔ آخر میں شعر کہتے ہیں، عرب میں اور عجم میں پھر ہوئی نسبت نہیں قائم،
قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا. جو صاحب جنہوں نے سنایا وہ اس جلسے میں موجود تھے، وہ کہتے تو پورا مجمع چیخے مار کر رو رہا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا کسی مسلمان کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، انگریز کا تعاون کرنا ناجائز ہے. صاف صاف یہ بیان دیا. انگریزوں نے اس بیان کو بغاوت پر محمول کیا اور حضرت پر کراچی کے اندر مقدمہ چلا. ابھی بتایا گیا کفن لے کر ساتھ گئے تھے. جب بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے پہلے بھی فتویٰ دیا تھا، اب بھی دے رہا ہوں اور آج اور آئندہ بھی دوں گا کہ انگریز ظالم ہے، انگریز غدار ہے. اس کی کسی طرح سے اس کا تعاون کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی فوج میں بھرتی ہو کر اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. وہاں عدالت میں بھی مجرم اپنے جرم کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے مجرم بنا ہوا اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. پھانسی دے دو کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ انہی زمانے میں جب کراچی کا مقدمہ چل رہا تھا تو حضرت اپنے خاص آدمی کو خط لکھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے یعنی مجھے پھانسی دے دی جائے تو آپ لوگ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم کریں گے انگریز خوش ہو جائے گا، اس لیے انگریزوں کو خوشی ہونے کا موقع، خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے گا. اور پھر یہ بھی لکھا ہم اگرچہ معمولی ہیں لیکن انشاءاللہ انگریز کو جلا کر ہم خاک کر دیں گے. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے جب کو ہم دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کرتے تو داغ نام نہیں. اس کے بعد جو ہے جب بیان دیا مولانا محمد علی جوہر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر مولانا کے قدموں کو چوم لیا. اللہ اللہ یہ جمعہ، اللہ اللہ یہ جمعہ. چنانچہ پھر جو ہے مولانا نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہا کہ اگر برطانیہ سے وائسرائے ہندوستان میں اسلام کو مٹانے آئے گا تو اسلام کی حفاظت میں جو گردنیں کٹیں گی ان میں پہلی گردن حسین احمد کی. تو یہ بیان دیا اور سارا مجمع مبہوت ہے. سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھانسی کی سزا ہو جائے گی اور یہ عدالت تنگ تھی تو ایک بڑے حال میں یہ مقدمہ چلا تھا اور فوج ہر طرف سے بندوقیں توپیں تانے کھڑی ہوئی تھیں کہ اگر اجازت ہوتی تو عدالت ہی کے اندر ان کو توپوں سے اڑا دیا جائے گا. جو چنانچہ ان توپوں کے بیچ میں، ان تلواروں کے بیچ میں، ان آہنی ہتھیاروں کے بیچ میں اللہ کا یہ شعر دہلتا ہے، کہتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. چنانچہ جو ہے انگریز نے جو سزا دی یہی سزا دی کہ ان کو 2 سال کی قید با مشقت دی جاتی ہے. 2 سال وہاں رہے پھر چھوٹ کر آ گئے اور پھر کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ انگریزوں کا کان پکڑ کر ملک سے باہر نکالا. سہیل صاحب کہتے ہیں اللہ یہ فیض دعائے مدنی کا، حضرت مدنی کی دعاؤں کا فیض ہے کہ آج پورا ہندوستان آزاد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان بزرگوں کے نقوش قدم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا